مقدس متی کی انجیل 21واں باب۔ اور جب وہ یروشلم کے نزدیک پہنچے اور کوہ زیتون پر بیت فجے کے پاس آئے، تب یسوع نے 2 شاگردوں کو بھیجا اور ان سے کہا کہ اپنے سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں پہنچتے ہی تم ایک گدھی بندھی ہوئی اور اس کے ساتھ بچہ پاؤ گے، انہیں کھولو اور میرے پاس لے آؤ۔ اور اگر کوئی تم سے کچھ کہے تو کہنا کہ یہ خداوند کو درکار ہے، اور وہ جلد واپس کر دے گا۔ یہ اس لیے ہوا ہے کہ جو نبی کی معرفت کہا گیا تھا وہ پورا ہو، کہ بیٹی صہیون سے کہو کہ دیکھ، تیرا بادشاہ تیرے پاس آتا ہے، وہ حلیم ہے اور گدھے پر سوار ہے، یعنی بچے بلکہ لادو بچے پر۔ پس شاگرد گئے اور جیسا یسوع نے انہیں حکم دیا تھا ویسا ہی کیا، اور وہ گدھی اور بچے کو لے آئے اور اپنے کپڑے اس پر ڈالے، اور وہ اس پر سوار ہوا، اور ہجوم کے اکثر لوگوں نے اپنے کپڑے راستہ میں بچھائے، اور اوروں نے درختوں کی ڈالیاں کاٹ کر راہ میں پھیلائیں، اور ہجوم جو اس کے آگے آگے جاتے اور پیچھے پیچھے آتے تھے پکار پکار کر کہتے تھے، داؤد کے بیٹے کو ہوشنا، مبارک ہے وہ جو خداوند کے نام سے آتا ہے، عالم بالا پر ہوشنا۔ اور جب وہ یروشلم میں داخل ہوا تو سارے شہر میں ہلچل پڑ گئی، اور لوگ کہنے لگے کہ یہ کون ہے؟ اور ہجوم نے کہا کہ یہ جلیل کے ناصرت کا نبی یسوع ہے۔ اور یسوع نے ہیکل میں داخل ہو کر ان سب کو جو ہیکل میں خرید و فروخت کر رہے تھے نکال دیا، اور صرافوں کے تختے اور کبوتر فروشوں کی چوکیاں الٹ دیں، اور ان سے کہا، یہ لکھا ہے کہ میرا گھر دعا کا گھر کہلائے گا، مگر تم اسے ڈاکوؤں کی کھو بناتے ہو۔ اور اندھے اور لنگڑے ہیکل میں اس کے پاس آئے اور اس نے انہیں شفا بخشی۔ اور جب سردار کاہنوں اور فقیوں نے ان تعجب انگیز کاموں کو جو اس نے کیے اور لڑکوں کو جو ہیکل میں پکارتے اور داؤد کے بیٹے کو ہوشنا کہتے دیکھا تو خفا ہوئے، اور اس سے کہا، تو سنتا ہے کہ یہ کیا کہتے ہیں؟ یسوع نے ان سے کہا، ہاں، کیا تم نے کبھی نہیں پڑھا کہ بچوں اور شیرخواروں کے منہ سے تو نے کامل حمد کروائی؟ اور وہ انہیں چھوڑ کر شہر کے باہر بیتنیہ میں گیا اور وہیں رہا۔ اور جب صبح کو شہر کو واپس جا رہا تھا تو اسے بھوک لگی، اور انجیر کا ایک درخت راہ کے کنارے پر دیکھ کر اس کے پاس گیا، اور پتوں کے سوا اس میں کچھ نہ پایا، تو اس سے کہا، آئندہ تجھ میں کبھی پھل نہ لگے۔ اور اسی دم انجیر کا درخت سوکھ گیا۔ اور شاگردوں نے یہ دیکھ کر تعجب کیا اور کہا کہ انجیر کا درخت کیوں کر ایک دم سوکھ گیا؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر تم ایمان رکھو اور شک نہ کرو تو نہ صرف یہی کر سکو گے جو انجیر کے درخت کے ساتھ ہوا، بلکہ اگر اس پہاڑ سے بھی کہو گے تو اکھڑ جا اور سمندر میں جا پڑ تو یہ ہو جائے گا۔ اور جو کچھ تم ایمان کے ساتھ دعا میں مانگو گے وہ سب تمہیں ملے گا۔ اور جب وہ ہیکل میں آ کر تعلیم دے رہا تھا تو سردار کاہنوں اور قوم کے بزرگوں نے اس کے پاس آ کر کہا، تو کس اختیار سے یہ کرتا ہے، اور یہ اختیار تجھے کس نے دیا ہے؟ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، میں بھی تم سے ایک بات پوچھوں گا، اگر وہ مجھے بتاؤ گے
تو میں بھی تمہیں بتاؤں گا کہ کس اختیار سے میں یہ کرتا ہوں۔ یوحنا کا بپتسمہ کہاں سے تھا؟ آسمان کی طرف سے یا انسان کی طرف سے؟ اور وہ اپنے میں غور و خوض کرنے لگے کہ اگر ہم کہیں آسمان کی طرف سے تو وہ ہم سے کہے گا پھر تم نے کیوں اس کا یقین نہ کیا، اور اگر کہیں انسان کی طرف سے تو ہم عوام سے ڈرتے ہیں کیونکہ سب یوحنا کو نبی مانتے ہیں۔ بس انہوں نے جواب میں یسوع سے کہا، ہم نہیں جانتے۔ اس نے بھی ان سے کہا، میں بھی تمہیں نہیں بتاتا کہ میں کس اختیار سے کرتا ہوں۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ ایک آدمی کے 2 بیٹے تھے۔ اس نے پہلے کے پاس جا کر کہا، بیٹا جا، آج پاکستان میں کام کر۔ اس نے جواب دے کر کہا، میں نہیں جاؤں گا، مگر پیچھے پچھتا کر گیا۔ اور دوسرے کے پاس جا کر اس نے اسی طرح کہا۔ اس نے جواب میں کہا، بصر و چشم جناب، مگر گیا نہیں۔ ان دونوں میں سے کون اپنے باپ کی مرضی بجا لایا؟ انہوں نے کہا کہ پہلا۔ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ محصل اور کسبیاں تم سے پہلے خدا کی بادشاہی میں داخل ہوتی ہیں، کیونکہ یوحنا راستی کی راہ سے تمہارے پاس آیا اور تم نے اس کا یقین نہ کیا، مگر محصلوں اور کسبیوں نے اس کا یقین کیا، اور تم یہ دیکھ کر بعد میں بھی نہ پچھتائے کہ تم اس کا یقین کر لیتے۔ ایک اور تمثیل سنو۔ ایک مالک مکان تھا جس نے طاقستان لگایا اور اس کے چوگرد احاطہ گھیرا اور اس میں کولو گاڑا اور برج بنایا اور اسے اجارہ داروں کو اجارہ پر دے کر کسی اور ملک کو چلا گیا۔ اور جب پھل کا موسم قریب آیا تو اس نے اپنے نوکروں کو اجارہ داروں کے پاس بھیجا کہ اس کا پھل لیں، مگر اجارہ داروں نے اس کے نوکروں کو پکڑ کر کسی کو پیٹا اور کسی کو مار ڈالا اور کسی کو سنگسار کیا۔ پھر اس نے اور نوکروں کو بھیجا جو پہلوں سے زیادہ تھے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی اسی طرح کیا۔ آخر اس نے اپنے بیٹے کو ان کے پاس یہ سوچ کر بھیجا کہ وہ میرے بیٹے کی تو عزت کریں گے، لیکن اجارہ داروں نے بیٹے کو دیکھ کر آپس میں کہا کہ وارث یہی ہے، آؤ اسے قتل کر دیں اور اس کی میراث لے لیں، اور اسے پکڑ کر پاکستان سے باہر نکالا اور قتل کر دیا۔ بس جب پاکستان کا مالک آئے گا تو ان اجارہ داروں کے ساتھ کیا کرے گا؟ انہوں نے اس سے کہا، وہ ان بروں کو بری طرح سے ہلاک کرے گا اور پاکستان کا اجارہ اور اجارہ داروں کو دے دے گا جو اسے موسم پر پھل ادا کریں۔ یسوع نے ان سے کہا، کیا تم نے نوشتوں میں کبھی نہیں پڑھا کہ جو پتھر معماروں نے رد کیا وہی کونے کا سرا ہو گیا؟ یہ خداوند کی طرف سے ہوا اور ہماری نگاہوں میں تعجب انگیز ہے۔ اس لیے میں تم سے کہتا ہوں کہ خدا کی بادشاہی تم سے لے لی جائے گی اور ایک قوم کو دے دی جائے گی جو اس کے پھل ادا کرے، اور جو اس پتھر پر گرے گا وہ چور ہو جائے گا، اور جس پر وہ گرے گا اسے پیس ڈالے گا۔ اور جب سردار کاہنوں اور فریسیوں نے اس کی تمثیلیں سنی تو سمجھ گئے کہ وہ ہمارے ہی حق میں کہتا ہے، اور انہوں نے اسے پکڑنے کی کوشش کی، مگر عوام سے ڈرتے تھے کیونکہ وہ اسے نبی مانتے تھے۔